السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج ہم بات کریں گے لبرلز پہ، چونکہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے اپنا لبرل کون ہے کون نہیں ہے، اس کا کیا موقف ہے ہندوستان اور بی جے پی کے سلسلے میں، اور یا حماس اور اسرائیل کے سلسلے میں۔ تو پہلے ذرا ایک وضاحت کروں کہ جو سیاست میں یا پولیٹیکل فلسفی میں کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سینٹر یعنی درمیانہ، اور پھر دوسری طرف ہوتے ہیں دائیں بازو اور بائیں بازو کے لوگ یا جماعتیں یا بلیف سسٹمز۔ اچھا، اب آپ اگر ایک لائن لے لیں تو درمیان میں ہے سینٹر، تو اس کے جو رائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو ایک اس کا آخری کنارہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایکسٹریم رائٹ، اور لیفٹ پہ جاتے ہیں تو اس کا ایک آخری کنارہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایکسٹریم لیفٹ۔ تو وضاحت کے طور پہ بتاؤں کہ ایکسٹریم لیفٹ میں کون ہوتا ہے، جیسے پہلے ہوتے تھے کمیونسٹ پارٹیز، اور ایکسٹریم رائٹ میں جو ہوتے ہیں وہ ہیں فیشسٹ پارٹیز، جیسے ہٹلر کی پارٹی تھی، یا ابھی اسرائیل میں کچھ پارٹیز ہیں جو لیکوڈ کے ساتھ ہیں۔ لیکوڈ کو انتہائی دائیں بازو کی تو نہیں کہیں گے، لیکن دائیں بازو کی ہے وہ، لیکن ایکسٹریم ہیں ان کے ساتھ۔ جو کچھ ریلیجس پارٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ اپنے غزہ پہ قبضہ کر لو، فلسطینیوں کو نکال دو، اس طرح کی باتیں۔ اور بائیں جانب جو کمیونسٹ پارٹیز پہلے ہوتی تھیں جیسے روس وغیرہ میں، وہ بھی بہت ہی ایکسٹریم تھی، تقریباً فیشسٹ ٹائپ کی تھی وہ بھی۔ تو اب تو خیر وہ نہیں ہے۔ تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے رائٹ آف سینٹر، کہ تھوڑا سا دائیں جانب جھکاؤ ہوتا ہے لیکن ایکسٹریم نہیں۔ ایک ہوتا ہے لیفٹ آف سینٹر جو کہ تھوڑا بائیں بازو کا ان کا جھکاؤ ہوتا ہے لیکن بالکل ایکسٹریم نہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا بات کرتے ہیں کہ پارٹیوں کی، جیسے کہ میں پہلے بتا دوں کہ آسانی کے لیے آپ کی سمجھ کے، کہ پارٹی کے نام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کی جو منشور ہوتا ہے، جو اس کے بلیفز ہوتے ہیں، اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک ہی پارٹی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی پارٹی میں زیادہ اگر بائیں بازو کی پارٹی ہے تو زیادہ بائیں بازو کے یا کم بائیں بازو کے، ماڈریٹ کہتے ہیں کسی کو، جو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ایکسٹریم ہوتے ہیں ہر پارٹی میں۔ تو پارٹیز میں دیکھتے ہیں جیسے یو کے میں جو ہے، جو لبرل پارٹی آپ کہیں گے، وہ ہے لیبر پارٹی، اور یو کے میں ہی جو رائٹ کی پارٹی ہے دائیں بازو کی، وہ ہے کنزرویٹو پارٹی۔ اچھا، وہاں یہ جو لبرلز کے خلاف جو ہوتی ہے، جو پارٹیز یا لوگوں کے جو بلیفز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کنزرویٹو۔ اچھا، کنزرویٹو اور لبرل کا فرق یہ ہے کہ لبرل کا جو ڈکشنری کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایک لبرل وہ ہے جو ریلیٹنگ ٹو or denoting a political and social philosophy that promotes individual rights, civil liberties, democracy and free enterprise۔ یعنی کہ انسانی حقوق، ذاتی حقوق، آزادیاں، ڈیموکریسی اور فری انٹرپرائز، مطلب یہ ہے کہ تجارت کی آزادی۔ and willing to respect or accept behavior or opinions different from one's own, open to new ideas۔ مطلب زیادہ آئیڈیالوجیکل نہیں کہ یہی صحیح ہے، اس میں مختلف قسم کے بلیفز ہو سکتے ہیں دونوں طرف سے۔ یہ نہیں کہ بس یہی ایک صحیح ایک طریقہ ہے یا صحیح ایک پالیسی ہے۔ تو یہ رہا اپنا لبرل۔ اچھا، کنزرویٹو جو لفظ ہے وہ آتا ہے کنزرو سے، مطلب یہ کہ پرانی جو چیزیں ہیں، جو پرانے جو بلیفز ہیں، جس میں کہ یہ پیٹریارکل سسٹم کے فیملی کا یہ سارا، یہ جو پرانا جو شادی کا سسٹم، یہ ہر چیز میں وہ پرانی جو ویلیوز ہیں اس کو برقرار رکھنا۔
کنزرو کرنا، اسی لیے کنزرویٹو کہتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا یو کے میں جو کنزرویٹو ہیں لوگ، ان کی پارٹی بھی ہے کنزرویٹو پارٹی. اور جو لبرل پارٹی ہے، ایک تو لبرل پارٹی کے نام سے بھی ایک پارٹی ہے، لیکن جو بڑی جماعت ہے لیبر، وہ بھی کافی حد تک لبرل. امریکہ میں لبرل پارٹی یا لبرل بلیف کی جو پارٹی ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ابھی جو اقتدار میں ہے. اور اس کے جو برخلاف جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ ہے ریپبلکن پارٹی، جو ٹرمپ کی پارٹی آپ کہہ لیں، یا اس میں نکسن بھی تھے اور اس طرح کے ریگن بھی تھے، کلنٹن، اوباما اور جو بائیڈن، یہ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، اور انہیں لبرل تصور کیا جائے گا. آسٹریلیا میں جو لبرل پارٹی اس کا نام ہے لیبر پارٹی. اسی طرح نیوزی لینڈ میں بھی جو لبرل پارٹی اس کا نام ہے لیبر پارٹی. آسٹریلیا میں جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ اپنے آپ کو لبرل پارٹی کہلاتی ہے نام. اور نیوزی لینڈ میں جو کنزرویٹو پارٹی اس کا نام ہے نیشنل پارٹی. لیکن کینیڈا میں جو ہے لبرل پارٹی ہے، جو لبرل ہے، اور جو ٹروڈو کی پارٹی ہے، اور کنزرویٹو پارٹی جو ہے اس کا نام ہے کنزرویٹو پارٹی. آج کل وہاں پہ لبرل پارٹی ہے پاور میں. اسی طرح آسٹریلیا میں یہ جو لیبر پارٹی وہ پاور میں، امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی. اچھا، یو کے میں کنزرویٹو پارٹی ہے، اور نیوزی لینڈ میں بھی ابھی کچھ دنوں پہلے وہاں پہ تبدیلی آئی ہے، اور جو کنزرویٹو پارٹی نیشنل پارٹی کے نام سے وہ اقتدار میں ہے. یہ آرڈن کیا نام تھا اس خاتون کا جو پاکستانیوں کو اپنا بہت پسند بھی ہے، جو نیوزی لینڈ میں پرائم منسٹر تھی، جو چرچ گیٹ، یہ کرائسٹ چرچ کے واقعے کے بعد وہ بھی وہاں کی لبرل تھی اور لیبر پارٹی کی تھی. اچھا، اور آسانی کے لیے بتاتا چلوں کچھ نام کہ پاکستان میں جو لبرلز ہیں وہ کون ہیں. آسما جہانگیر مرحومہ، پرویز الہدی، ڈاکٹر اشتیاق احمد، یا پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ لبرلز ہیں. اسی طرح انڈیا میں رویش کمار، اویش شکلا، اروندھتی رائے، دھرو براٹھے، ششی تھرور، یہ مختلف پارٹیز میں ہیں یا کوئی پارٹی سے تعلق بھی نہیں ہے کسی کا. اسرائیل میں ہیں اوری اونیری، جو انتقال کر گئے، آج کل جو ہیں بہت مشہور، اخبار میں لکھتے ہیں. گیڈیون لیوی، اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو ملیں گے گیڈیون لیوی. وہاں پہ ایک ادارہ ہے گوش شالوم، جو فلسطینیوں کے ساتھ امن کی بات کرتا ہے. اور ایک آن لائن ہے میرے خیال میں اس کا نام ہے +472 شاید. اچھا، اور بہت سارے یہودی ہیں جو اسرائیل کے باہر ہیں، جو لبرل ہیں اور زائونزم کی یعنی صہیونیت کی مخالفت کرتے ہیں. وہ ایلیان پاپے انگلینڈ میں، اور امریکہ میں نارمن فنکلسٹائن. اور امریکہ میں ہی بڑا مشہور نام ہے نوام چومسکی، اور سینیٹر برنی سینڈرز، وہ بھی ہیں لبرل. اس کے پہلے بہت مشہور چیف جسٹس تھے جسٹس تھرگوڈ مارشل، اور اس سے پہلے مارٹن لوتھر کنگ. یہ سارے لبرلز کہلائیں گے. اب آتے ہیں جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل ایک چلا ہوا ہے یوٹیوب پہ کافی زیادہ کہ انڈیا کے کچھ نام نہاد لبرل، جو کافی چیزوں میں لبرل بھی ہیں، وہ کچھ پاکستانی لبرلز کے انٹرویوز کر رہے ہیں. وہ بھی نام نہاد ہی میں کہوں گا، بہرحال اس میں کوئی ایسا سخت کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو اس میں یہ جو دیکھا جا رہا وہ یہ کہ اگر کوئی پاکستانی اپنے آپ کو لبرل کہلاتا ہو، اور وہ مودی کی حکومت کی یا بی جے پی کی ابھی جو حکومت ہے یا ان کی پالیسیوں کی اگر نکتہ چینی کرے، تو اس کے اوپر بہت لعن طعن کی جاتی ہے کہ یہ لبرل کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ مودی کی یا بی جے پی کی حکومت کو کرٹیسائز کریں. اچھا، اسی طرح سے اسرائیل میں بھی یا اسرائیل کے سلسلے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ حماس کی مذمت نہیں کرتے تو آپ لبرل نہیں ہو سکتے. مطلب میں حماس کی بات کر رہا ہوں ان حالات میں جو ابھی غزہ میں ہو رہا ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ لازمی ہے کہ آپ حماس کی آپ مذمت کریں، اور اسرائیل تو ایک ڈیموکریسی ہے، اس کی حمایت آپ کریں. یہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیفینیشن ہونا چاہیے آج کل کے لبرل کا. اسی طرح
انڈیا کے سلسلے میں بھی کہ مودی کی مذمت کرنا جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ لبرل نہیں ہیں. تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ انتہائی نامناسب اور غلط. اچھا اب چلیں ہم بھول جاتے ہیں پاکستانی لبرلز کو. ہم بات کرتے ہیں کہ ان بین الاقوامی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی یا انٹرنیشنل جو ویل نون جو میڈیا ہے جو ساری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اکثر جگہ پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہاں پہ کام کرتے ہیں. میں ان کی بات کروں چلیں کہ انڈیا کی جو ابھی حکومت ہے اس کی نکتہ چینی یا اس کو کرٹیسائز کرنے والوں میں پاکستانی لبرلز ہی نہیں بلکہ کون سے بین الاقوامی ادارے ہیں. میں آپ کو چند نام گنواتا ہوں. یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس میشیل بیشلے, وہ مسلمان بھی نہیں ہے, انگریز ہے. اچھا یہ میرے خیال میں فرینچ ہیں شاید, بہرحال انہوں نے کیا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ, مشہور ادارے دنیا کے. میڈیسانس سان فرونٹیئر جو ڈاکٹرز کا ادارہ ہے, ساری دنیا میں کام کرتا ہے. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, یہ جرنلسٹ ہیں ساری دنیا میں, یہ ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس, ورلڈ آرگنائزیشن اگینسٹ ٹارچر, کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن, انٹرنیشنل دلت سولیڈیرٹی نیٹ ورک, یہ سب مودی کی حکومت کی پالیسیوں کو کرٹیسائز کر چکے ہیں ان ریلیشن ٹو ہیومن رائٹس. اس کے بعد یاد ہوگا آپ کو کہ جب بائیڈن آ رہے تھے امریکہ یہ انڈیا کے دورے پہ, تو کانگریس کے 70 ڈیموکریٹک ممبرس کانگریس کے, انہوں نے خط لکھا تھا بائیڈن کو کہ انڈیا میں آپ جب ہوں گے تو آپ مودی صاحب سے آپ وہاں کے ہیومن رائٹس ایشو پہ بات کریں, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی کافی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اچھا اب دنیا کے مشہور اخبار جو ہیومن رائٹس وغیرہ کو پروموٹ کرتے ہیں, نیو یارک ٹائمز, انگلینڈ کا گارجین, فرانس کا لاموند, امریکہ کا واشنگٹن پوسٹ, انڈیا کا دا ہندو, اس طرح کے اور بہت سارے ہیں. اچھا اب دیکھیں آپ کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک وہاں پہ بہت بڑا ایک ایشو اٹھایا گیا ہے لو جہاد کا. یہ پہلی بار اٹھایا گیا 2009 میں, اور کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں عشق اور پیار کے نام پہ شادی کرتے ہیں, جھوٹی شادی, ہندو عورتوں کو مسلمان بنانے کے لیے. اس کو نام دیا گیا لو جہاد یا رومیو جہاد. 2009 میں مہم چلائی گئی کچھ وہاں کے جو ہندوتوا کے جو اخبارات اور جرنلز وغیرہ میں, اور یو پی میں اس نے بڑا زور پکڑا, اور 2014 میں جو الیکشن میں جو جیت ہوئی اس میں اس کا بہت بڑا حصہ تھا. اور جب بی جے پی کی حکومت آئی 2014 میں تو یہ تقریباً ایک نیم سرکاری طور پہ یہ اختیار کیا گیا لو جہاد کے خلاف ایک مہم, خاص کر اتر پردیش میں. اچھا اسی طرح سے وہ جو گائے کے سلسلے میں جسے کہتے ہیں کاؤ ویجیلنٹزم, کہ کوئی گائے لے کے جا رہا ہے, ان کو پکڑ کے مارنا, یا کسی پہ یہ الزام کہ گائے کا گوشت اس نے بیچا, خریدا, کھایا, اس کو مار دینا, اس طرح کی جو چیزیں ہوئی. اور یہ ہونے پہ ششی تھرور کا ایک مشہور ایک کہنا تھا کہ اب انڈیا میں اٹ از سیفر ٹو بی اے کاؤ دین ٹو بی اے مسلم. بہرحال یہ تو خیر ایک انداز بیان تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کاؤ یا گائے کے نام پہ انسانوں کو بے دردی سے مار دیا گیا. اچھا اب اسی طرح سے چلے بہت ساری باتیں انڈیا کی ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کس طرح سے اقلیت کو بدنام کیا جا رہا ہے, خاص کر مسلمانوں کو, اور اس کے بعد عیسائیوں کو, اور یہ سارا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو کرٹیسائز کرنے والے صرف پاکستان کے لبرلز نہیں ہیں, انڈیا کے بھی لبرلز ہیں, ساری دنیا کے لبرلز ہیں. دنیا کے وہ ادارے جو ساری دنیا میں ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرتے ہیں اور جو مظلوم کے حق میں بات کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لبرل جو ہیں, پاکستان میں احمدی, ہندو, عیسائی, ان کے خلاف جو ذاتیاں ہوتی ہیں ان پہ وہ
اس کی مخالفت کرتے ہیں، مہم چلاتے ہیں، ان کے دفاع میں عدالتوں میں آتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے جو ہیں لبرلز، وہ وہاں پہ مسلمان، دلت، عیسائی اور جو لسانی اقلیتیں ہیں ان کے حق میں بات کرتے ہیں. آج کل امریکہ کے، یو کے ساری دنیا کے لبرل جو ہیں وہ اسرائیل کی جو بربریت اور جو ایگریشن ہے اور جو قتل عام ہو رہا ہے یہ غزہ میں حماس کو کچلنے کے نام پہ، اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور اسی طرح اسرائیل کے جو لبرلز ہیں وہ بھی اسرائیل کی ان پالیسیوں کی کرتے ہیں مخالفت. تو لبرل جو ہے یہ ایک بلیف سسٹم ہے جو کہ کسی بھی ملک میں کہیں پہ بھی جو میجورٹی کا جو ظلم یا اس کی زیادتیاں ہوتی ہیں اس کی مخالفت کرتا ہے. اور ہر ملک میں، اپنے ملک میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی جو اقلیت کے حقوق ہیں ان کی دفاع میں بات کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں. تو یقیناً پاکستان کے لبرلز، انڈیا کے لبرلز، ویسٹ کے لبرلز، ساری دنیا کے لبرلز اور ادارے جو اس کام کے لیے ہیں وہ انڈیا کی جو ابھی حکومت ہے اس کی نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جس طرح کہ ابھی اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز اور اگریشن کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ اس کے پہلے بھی آئی تھی. واجپئی 1977 سے 79 تک میرے خیال میں فورن منسٹر تھے، اور واجپئی پھر پرائم منسٹر بنے تھے 99 سے لے کے 2004 تک. اور انتہائی اچھا رویہ تھا ان کا، ابھی تک نہ لوگ یاد کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ مسلمانوں کے بارے میں. وہ بہت ہی ماڈریٹ قسم کے بی جے پی کے نہ ممبر تھے، انسانی حقوق کی عزت کرتے تھے. لیکن ابھی جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی حکومت ہے، اور اس گورنمنٹ کو نکتہ چینی کرنے والے واجپئی کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ انڈیا میں ہو. اور رہی انڈیا میں اکنامک پروگریس کی بات، اس کی شروعات کانگریس کی حکومت نے ہی ڈالی تھی 1991-92 میں، جبکہ نرسمہا ریڈی تھے، نرسمہا راؤ تھے وزیر اعظم، اور منموہن سنگھ تھے فائنانس منسٹر. اور پھر منموہن سنگھ 2003 یا 2004 میں وہ بنتے ہیں پھر وہاں کے وزیر اعظم. اور انڈیا کی اکنامک پروگریس اس وقت شروع ہو چکی تھی جو ابھی تک چل رہی ہے. تو اس لیے انڈیا کی اکنامک جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کا ہندوتوا سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مودی کی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، یہ پہلے شروع ہو چکی تھی. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.